میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں درسقرآن.com کا کہ انہوں نے یوم آزادی کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا جو ہر لحاظ سے بڑا مفید، بڑا ضرورت کا، بڑا خوش آئند ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ رب العزت نے پاکستان عطا فرمایا، ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ایک ایسا ملک عطا فرمایا اپنے فضل سے جو دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کو اسی طرح پائندہ آباد رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کا حصول یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قدم اٹھایا۔ ہمارے اکابرین دیوبند حضرت مولانا شبیر احمد صاحب، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے بڑے نام تحریک پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کی آزادی میں بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ان کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا حصول، جہاں مسلمان آزادانہ حیثیت سے زندگی گزاریں اور قرآن اور سنت کے حوالے سے وہ یہاں پر قانون سازی بھی کریں اور یہاں اس کا نظام بھی نافذ کریں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 میں ہم سب کو یہ ملک عطا فرمایا، اور ایسا ملک اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ آپ جو حضرات دنیا بھر میں آتے جاتے ہیں، جو پھرتے ہیں دنیا میں، وہ خود اس کا موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں جو نعمتیں اللہ نے اس خطے میں رکھی ہیں وہ اکٹھی دنیا کے اندر ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیے، سمندر بھی ہے، صحرا بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور بہترین ٹیلنٹڈ قوم ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس ملک کے اوپر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کی قدر کرتے، اور یہاں جو مقصد تھا اس ملک کے حصول کا، وہ مقصد یہ تھا کہ دو قومی نظریہ، اصل بنیادی نظریہ یہ تھا ملک کے حصول کا، جس کو، اور یہ دو قومی نظریہ یہ قرآن پاک سے ثابت، جس میں اللہ رب العزت فرماتے کہ تم میں دو ہی قومیں ہیں، فمنکم کافر فمنکم مومن، ایک تم میں مومن ہے، ایک تم میں کافر ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبائل کی صورت میں اور علاقوں کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا، لیکن شناخت جو ہماری بنائی ہے اور ہماری پہچان بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مسلمان اور کافر کی بنیاد۔ پاکستان کا حصول کا مقصد کوئی دنیا کا حصول مقصود نہیں تھا، یا یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی دنیا میں کوئی ملک حاصل ہو جائے یا کوئی دنیا کا کوئی مقصد ہو، بلکہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے کلمے کا احیاء تھا، اللہ تعالیٰ کے نظام کا نفاذ تھا، قرآن اور سنت کے احکامات کا نفاذ کے لیے ملک قائم کیا گیا۔ اسی لیے آئین پاکستان میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جن بے شمار انسانوں نے قربانیاں دیں، جن بے شمار انسانوں نے جانیں نچھاور کی، وہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے جانیں دی ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا خطہ حاصل کریں جہاں اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں پر قائم ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا وہ ہم سب کے سامنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی جیسی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت اور قدر کرنی چاہیے تھی، ویسی ہم لوگ عزت اور حفاظت اور قدر کر نہیں پائے، نہ کر پا رہے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم مثالیں غیروں کی دیتے ہیں، ہم نظام دوسروں کا لیتے ہیں، ہم تعلیم دوسروں کی دیتے ہیں۔ یعنی میں نے جو بات عرض کی دو قومی نظریے کی، آج ہمارے نوجوانوں کو دو قومی نظریہ نہیں پتا، یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے بچوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کے بنیادی مقصد قائم ہونے کا کیا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اس لیے اپنے ملک کی بقا کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارے ملک کے باشندے اپنے ملک سے مایوس ہو رہے ہیں اور ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی اعداد و شمار جو آج اخبارات میں، جرائد میں، رپورٹوں میں آ رہے ہیں کہ اس 1-1.5 سال کے اندر لاکھوں مسلمان تعلیم یافتہ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، غیر قانونی بارڈر کراس کر کے جو جا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ لوگوں کی مایوسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کریں گے، وہ ہم نہیں کر پائے۔ اور اس سے بڑا ستم یہ کہ ہم لوگ، پوری قوم آج غلامی کے اس دلدل میں مبتلا ہے کہ بچہ اپنی زبان بولتے ہوئے شرماتا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم
لوگوں کو اردو نہیں آتی. میرے خیال میں اس احساس کمتری کا کوئی علاج نہیں. جو قومیں، جو لوگ اپنی نگاہوں سے خود گر جائیں ان کو دنیا کی کوئی قوم نہیں اٹھا سکتی. آج ہماری قوم اپنی نگاہوں سے خود گری ہوئی ہے. اس لیے میں یوم پاکستان کے حوالے سے اپنی عوام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے حکمرانوں سے بھی میں اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کی قدر کریں. اس ملک کی ہمیں نعمت کو ہمیں پہچاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ اللہ ہم اس ملک میں آپ کا نظام نافذ کریں گے، اور اس وعدے کو ہم پورا کریں. آپ دیکھیے گا یہ ملک کے اندر جو مایوسی ہے انشاءاللہ یہ مایوسی بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی. www.darsequran.com